والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. برادران اسلام، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزوں، ہفتہ واری حلقہ ذکر و درس حدیث و فقہ میں ہم کتاب تنبیہ الغافلین سے کچھ اسباق آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں پچھلے کچھ ہفتوں سے رحمت خداوندی کے موضوع پر آپ کو ہم مخاطب ہیں. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر کچھ باتیں بیان ہوں گی، اور پھر وقت میں گنجائش رہے تو ایک نئے موضوع کا بھی اس کتاب سے آغاز ہوگا. تو یہ کتاب تنبیہ الغافلین تصنیف ہے حضرت نصر بن محمد ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ایک بہت بڑے فقی، محدث، مفسر، واعظ، محقق اور بزرگ شخصیت گزرے ہیں، جن کا زمانہ آج سے 1000 سال سے بھی پرانا ہے. تو ان کی یہ معرکۃ الآراء تصنیف ہے تنبیہ الغافلین. تنبیہ کہتے ہیں کسی کو آگاہ کرنے یا ڈرانے کو، اور غافلین غافل کی جمع ہے. ایسا شخص جو نتیجے سے بے خبر ہو اس کو غافل کہتے ہیں. تو ہم میں ہر شخص دنیا کی مصروفیات اور مشغولیات کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی موت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا اس کو بھلا بیٹھتا ہے. تو اس کتاب میں حضرت نے ایسے موضوعات، ایسے عنوانات قائم فرمائے ہیں جس کے ذریعے سے غفلت کو دور کیا جائے. تو اسی میں سے ایک ہے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا. ایک مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے مومن خوف اور رجا کے بیچ میں رہتا. خوف بولے تو ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے، اس کی ناراضگی سے، جہنم کے عذاب سے ڈرنے کو بولتے خوف، اور رجا بولتے عربی زبان میں امیدوار رہنے کو. تو اسی سے یہ رحمت خداوندی کے امیدوار رہنا مراد ہے. تو اس میں سے کچھ باتیں اس موضوع پر بیان ہوئی تھی. آج بھی ایک ذیلی عنوان ہے: مسلمان کو عذاب نہ ہوگا. اس حوالے سے ایک روایت آئی ہے ابو یعلا الحسین بن محمد النیسابور. یہ نیساپور ایک مقام تھا، اب ماضی میں تو اس کا یہ نام تھا، آج کل کیا ہے اللہ جانے. تو یہ بزرگ نیساپور کے رہنے والے ابو یعلا الحسین بن محمد فرماتے ہیں کہ احمد بن سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی ایک بزرگ ہیں، میں نے یحییٰ بن اکثم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. یہ یحییٰ بن اکثم کون تھے؟ یہ یحییٰ بن اکثم 2 اور 3 صدی ہجری کے ایک بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں. 2 صدی ہجری کے اختتام پر ان کی ولادت ہوئی اور سن 245 ہجری میں ان کا وصال ہوا. تو یہ بہت بڑے فقی، بہت بڑے محدث تھے، اور عباسی بادشاہوں کے زمانے میں یہ قاضی القضاۃ تھے. قاضی القضاۃ چیف جسٹس، تمام جو اسلامی سلطنت تھی اس زمانے کی، جس میں کئی ممالک شامل تھے، ان سب کے یہ چیف جسٹس تھے. تو وہ بڑے متقی اور بڑے اہل علم بزرگ گزرے ہیں. تو ان کو جو ہے احمد بن سہیل روایت کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، تو ان کے انتقال کے بعد. تو میں نے ان سے پوچھا: اے یحییٰ، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ یعنی اب آپ کا انتقال ہو گیا اور تمام جو ہے پردے اڑ گئے ہیں اب آپ کے سامنے، تو اب کیا حال ہے آپ کا، کیا معاملہ رہا اللہ تعالیٰ کا؟ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا اور کہا: اے بوڑھے، تو نے جو کچھ کیا سو کیا. اللہ اکبر. یعنی حضرت اچھی عمر پا کے وصال فرمائے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ارشاد ہوا دنیا میں جو جو کرنا تھا کر لیا، آپ میرے پاس آ گیا. اور سب کو ایسی پہنچنا ہے، کیا بوڑھے کیا جوان، اپنا وقت گزار رہے ہیں ہم میں. اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر رکھا ہے کسی کے لیے، تو وہ گزار کر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، کوئی آگے تو کوئی پیچھے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. تو خالی ایک وقت گزارنا ہے ہر ایک کو دنیا میں. یہ تو اب کیسا گزر رہا وہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے پاس جب حاضر ہونا ہے تو وہاں پہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، وہاں پر رسوائی نہ اٹھانی پڑے. تو اس کے لیے دنیا کی زندگی میں موقع ہے، خبر میں نہیں ہے، خبر میں عمل نہیں ہے، آخرت میں عمل نہیں ہے، وہاں حساب کتاب ہے، عمل کی جگہ دنیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے: اے بوڑھے، تو نے جو کچھ کیا سو کیا. میں نے عرض کی: اے اللہ، اس حدیث کا کیا ہوا جو آپ سے منقول ہے؟ اللہ اکبر. یعنی آپ سے منقول ہے سے مراد آپ فرمائے بول کے ہم تک پہنچی، آپ کا ارشاد ہے. کون سی حدیث ہے وہ؟ فرمایا
کون سی حدیث؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والے۔ پھر پوچھے ان سے کون سی حدیث بول رہا تو میں نے کہا مجھے عبد الرزاق ایک راوی ہیں، انہوں نے بتلایا، نقل کرتے ہیں معمر سے، انہوں نے زہری سے، یہ پورے سند ہے۔ یہ جو حدیث میں طریقہ ہوتا کہ ایک ہوتا سند کا حصہ، ایک ہوتا متن کا حصہ۔ سند کسے بولتے ہیں؟ چین آف نیریٹرز، بیان کرنے والوں کے نام۔ کہ حدیث جو ہے حضور سے ہم کو ڈائریکٹ نہیں پہنچی، کسی محدث کے ذریعے پہنچی، جیسے محدثین کے نام ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، تو بڑے بڑے محدثین ہیں، یہ کیا کیے؟ اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کیے۔ کیسے کیے؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے یہ حدیث سنی، پھر استاد وہ اپنے استاد سے سنے، وہ اپنے استاد سے سنے، وہ کسی تابعی سے سنے، وہ کسی صحابی سے سنے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ سارے ناموں کو کہتے ہیں سند، اور کیا سنے اس کو کہتے ہیں متن۔ متن یعنی کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب لوگوں کے ذریعے جو بات پہنچی، تو بات پہنچی کیا، حضور کا ارشاد کیا ہے، اس کو کہتے ہیں متن۔ تو یہ سارے جو سند ہے جو یہ ذکر کیے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ، یہ بھی ایک راوی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ سے۔ یہ عروہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، یہ بڑے مشہور راوی حدیثوں میں۔ تو وہ حضرت عائشہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے۔ پھر آپ کا ارشاد ہے، یعنی حضرت جبرائیل کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی بات، تو جبرائیل لا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو سنائے، سیدہ عائشہ سے حضرت عروہ سنے، اور ہوتے ہوتے وہ کس تک پہنچی؟ یہ جو انتقال کر گئے حضرت یحییٰ بن اکثم رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ تو وہ جو کوئی، اب کیا اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ جو کوئی اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوتا ہے، یعنی اب آپ میں کئی ہیں جو اسلام میں بچے ہیں، ابھی میں ہوں ادھیڑ عمر کا ہو گیا ہوں، بوڑھاپے کے قریب پہنچ گیا، یا اور مجھ سے بھی عمر والے ہیں، تو جو کوئی اسلام میں بوڑھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اسلام میں اس کو اچھی عمر مل گئی، 70 سال 80 سال جیا مسلمان کی حیثیت سے، تو جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوتا ہے اور اسے میں عذاب دینا چاہتا ہوں، تو اسے عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، بولے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، یعنی کیوں؟ اللہ کی مہربانی ہے ایسا رحیم ہے انہیں کہ بوڑھوں کو دیکھ کے جیسا اپنے کو رحم آتا، اٹھنے مشکل ہو رہی، ان کو بیٹھنے مشکل ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو یہ حدیث پہنچی حضور کے ذریعے، اللہ کا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی اسلام میں بوڑھا ہو جائے تو اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ تو ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سچ کہا عبد الرزاق نے، پہلے راوی، معمر نے، زہری نے، عروہ نے، عائشہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل نے، اور میں نے، یعنی یہ بات ثابت ہے۔ اے یحییٰ، جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جائے میں اسے عذاب نہیں دیتا، پھر مجھے جنت کا پروانہ دے دیا گیا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی رحمت کو یاد دلائے انہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ تو حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اسلام کی حالت میں بوڑھے ہونے والے کو عذاب دینے سے حیا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کو کیا ہوا؟ کس کو؟ اس بوڑھے کو۔ تو اس کو کیا ہوا کہ جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حیا نہ کرے، یعنی اللہ بوڑھے کو عذاب دینے سے حیا کرتے ہیں، تو بوڑھے کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیسے اس رحیم رب کی نافرمانی کروں جو بوڑھوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ یہ سوچ کر اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ فقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، فقی سے مراد یہ جو بزرگ کتاب جمع کی ہیں، حضرت ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں بوڑھے شخص کو چاہیے کہ وہ اس اکرام کو پہچانے، یعنی اللہ جو بوڑھے ہونے کی وجہ سے اس کو عزت دے رہا ہے اس کو پہچانے، اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ سے حیا کرے، اور کرامن کاتبین سے حیا کرے، اور معاصی سے بچے، معاصی بولو نافرمانی سے اللہ کی، اور طاعت خداوندی میں لگا رہے، کیونکہ جب کھیتی کے کٹنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو انتظار نہیں کیا جاتا، یعنی کبھی بھی چراغ بجھ جاتا، 50 سال 60 سال کے ہو گئے تو کبھی بھی چراغ بجھ جاتا، تو کھیتی کے کٹنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو انتظار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح نوجوان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ایسا نہیں ہے کہ خالی بوڑھے ڈرو، کیونکہ بوڑھے کو تو بھی موقع مل گیا، بہت نیکیاں کر لیا ہوں گا، جوان کو اتنا موقع نہیں ملا۔ مثلا کوئی آدمی 40 سال کا ہے، ایک آدمی 60 سال کا ہے، تو 60 سال والے کو زیادہ نیکیوں کا ٹائم مل گیا نا، 20 سال اضافہ، یہ 40 سال والے کو اتنا نہیں ملا، تو انہیں غنیمت سمجھنا بولے کہ نوجوان کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، معاصی سے بچے، اور فرما برداری والے کام کرے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ نامعلوم کب اس کی موت آ جائے، کیونکہ نوجوان جب اطاعت خداوندی میں لگا رہے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کے نیچے سایہ دیں گے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، مشہور حدیث پاک ہے۔ کیا حدیث ہے؟ 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، 7 خوش نصیب عرش کے سائے کے تلے ہوں گے۔ تو حدیث شریف کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دیں گے،
جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. کیوں؟ یہ سارے پہاڑ، یہ درخت، یہ عمارتیں سب فنا کر دی جائیں گی اور زمین مسطح ایک لیول کر دی جائے گی. کیسی ایک لیول؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کے ایک کنارے پکڑ کے کھڑے کر دوسرا کنارہ دیکھنا چاہے گا تو نظر آئے گا. ایسی ایک لیول. اب کہیں کو نظر نہیں آ رہا، زمین ایک جیسی نہیں ہے، کہیں اونچی ہے کہیں نیچی ہے. وہ سی لیول بولتے. دیکھو وہ کیا ہے مطلب؟ سمندر کی سطح سے کوئی زمین اونچی، سمندر کی سطح سے کوئی زمین نیچی، اس کو سی لیول سے ناپتے. تو پہاڑی علاقے ہے اور عمارتیں ہیں اور کیا کیا نہیں ہے، تماشا ہے زمین کے اوپر. تو اس دن ایسا نہیں ہوگا، سب چٹیل میدان ایک سطح. اور حدیث میں آیا ہے، اس کو مثال سے حضور سمجھائے، جیسے کوئی چمڑے کو کھینچتا ہے نا، چمڑے کو کھینچا تو کہتا سپاٹ ہو جاتا. کبھی لے کے دیکھو گھر میں بکرا وغیرہ کٹے وقت چربی نکلتی نہیں، اس کو لے کے کھینچے تو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ باریک پردہ. یا پھر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو دیکھو ڈھول رہتا، دیکھو یا بچے باجا بجاتے ہو تو اس کے اوپر جو چمڑا لگا ہوا رہتا ہے وہ کھینچ کے باندھ دیتے ہو تو ایک لیول رہتا ہو. تو ویسا زمین ہو جائیں گی. تو اس دن کوئی سایہ نہیں رہے گا سوائے عرش کے سائے. تو 7 لوگ کون ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ اس میں پہلا ہوگا عادل حکمران، یعنی ایسا بادشاہ، ایسا حاکم، ایسا حکومت کا ذمہ دار جو عدل کرنے والا ہے. عدل بول تو جس کا حق اس کو پہنچانے والا. عدل بول تو ایسا نہیں ہے 100 روپے ہے تو 10 جنوں میں 10 روپے بانٹ دے رہا. نہیں، جس کو 10 ملنا ہے اس کو 10، جس کو 20 ملنا ہے اس کو 20. کیونکہ ہر ایک کا حق ایک جیسا نہیں رہتا نا، ہر ایک کی صلاحیتیں الگ الگ رہتی ہیں. مگر جس کو 20 ملنا ہے اس کو 15 دے رہے ہیں، جس کو 10 ملنا ہے اس کو بڑھ کے دے رہے ہیں، جس کو زیادہ ملنا ہے کم دے رہے ہیں. تو یہ عدل کے خلاف ہے. عدل کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے. دوسرے، عبادت باری تعالیٰ میں زندگی گزارنے والا نوجوان. ہاں، یہ بات بتلانے کو یہ حدیث لائے. یعنی نوجوان عام طور پہ عبادتوں میں وقت نہیں گزارتے، عیاشیوں میں گزارتے. کھانا پینا پھرنا، اچھے کپڑے پہننا، کیونکہ جوانی میں نفس موٹا رہتا اور مزے اڑانے کا مزاج رہتا. آدمی جب عمر ڈھل جاتی یا بیمار ہو جاتا تو اس وقت اس کو خیال آتا، ارے میں مر جاتا ہوں بھائی. اب مسلمان ہے تو سوچتا ارے مر کے جانا ہے اللہ کے پاس، کچھ تو بھی نہیں کیا کر لو. اس واسطے اکثر لوگ کیا ہے ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے، اس کے بعد مسجد پکڑیں گے بلکہ، یا اور جو ہے بوڑھے ہو کے بعد میں حج کریں گے، عمرہ کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انسان کو جوانی میں بھی عبادت کی ضرورت ہے. اور حدیث شریف میں آیا جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اس واسطے کہ نفس غالب رہتا. نفس تو چاہتا سو جاؤ، کھا لو، پھرو، لیکن آپ عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو اللہ کو بہت پسند آتا کہ نفس کو مارا. تو عبادت باری تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارنے والا نوجوان قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. تیسرے، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد ہی میں لگا رہے کہ جب اس سے نکلے تو واپس اس کی طرف پلٹ جائے. ہاں، یعنی عصر میں آیا تو عشاء میں جا رہا، اب کہاں جاؤں بھائی؟ عصر میں آیا، نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرتا ہوں، مغرب پڑھ لیتا ہوں، پھر مغرب سے عشاء ٹائم کم ہے اس میں بھی اللہ اللہ کر لیتا ہوں. تو یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. تو اس کا دل مسجد سے اگر لگا رہے تو وہ شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سایہ عرش تلے ہوگا. چوتھے، وہ لوگ جو اللہ کے لیے باہم محبت کریں، اسی کی خاطر اکٹھے ہوں اور اسی کی خاطر جدا ہوں. ہاں، یعنی ہماری محبتیں رشتہ داریوں کی بنیاد پہ ہوتی یا اپنے اغراض کی بنیاد پہ ہوتی، یا پھر کئی طبعی محبتیں ہیں، باپ کی محبت اولاد کے دل میں، اولاد کی محبت باپ کے دل میں، یا اور بھی رشتہ داریوں کی محبتیں ہیں. تو یہ محبتیں اللہ واسطے نہیں ہیں، لیکن ہو سکتی ہے اللہ واسطے کہ ہم نیت یہ کر لینا کہ ان کو ہم اللہ واسطے چاہیں گے. یعنی اگر کوئی ایسا کام یہ کریں گے جو نافرمانی والی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو ہم ان کو پسند نہیں کریں گے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو. اور اگر یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ہم ان کو چاہیں گے، کیونکہ فطری طور پہ تو اولاد سے محبت کیا مسلمان کیا کافر ہر ایک کو رہتی. ایسے ہی ماں باپ سے محبت کیا مسلمان کیا کافر ہر ایک کو رہتی. یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں یہ طبعی محبتوں میں بھی تغیر آ گیا، افسوس کا مقام ہے. یعنی طبعی محبت بول تو طبیعتاً جانور کا بھی بچہ رہا تو اپنے باپ کو ماں کو چاہتا، بکری بھی رہی تو اپنے بچوں کو چاہتی، شیر درندہ ہے اپنے بچوں کو چاہتا. یہ طبعی محبت ہے اندر سے. تو یہ محبتوں میں بھی تغیر آ گیا. بول رہا ہوں کیوں ہوا ایسا؟ اب جانوروں میں تو نہیں آیا اس واسطے کہ آج بھی جانوروں میں دیکھو کوا مرا تو کوے جمع ہوتے، بندرا مرے تو بندرا جمع ہوتے، لیکن انسان مرے تو نہیں جمع ہو رہے. بلکہ ہمارے ایک عزیز میرے کو سنا ہے تو حیرت ہوئی واقعتاً بات، یعنی کہ اس کی اتنی سچی اللہ کو معلوم، لیکن انہوں نے سنا ہے میرے کو. جاپان میں رہ کے آئے تھے انہوں ایک عرصے تک. تو بتلایا کہ جاپان میں جب کوئی مر جاتے رشتہ دار تو ورکنگ ڈیز میں اگر مر گئے تو ٹائم نہیں رہتا کہتے ان کے پاس آخری رسومات کرنے کے واسطے، تو لاش کو فریز کر دیتے کہتے، اور چھٹی کے دن ان کی آخری کارروائی کرتے کہتے، انتم سنسکار جو بولتے نا ان کے، تو وہ کب کرتے کہتے؟ چھٹی کے دن. تو چھٹی تک لاش فریز ہے، ان کاموں میں لگے رہتے، چھٹی کے دن جا کے ان کی جو بھی جلانا کرنا یا دفن کرنے کی جو بھی کارروائی وہ کرتے. تو کس درجے آپ اندازہ لگاؤ دل سخت ہو گئے. حالانکہ کسی کا انتقال تو بڑی بات ہے، رشتہ داروں میں کسی کو تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچ جاتی تو لوگ تڑپ جاتے تھے. کئی لوگوں کو تو دیکھا اچھے بھی ہے، کبوتروں کو، پرندوں کو، مرغیوں کو کچھ بھی ہوا تو تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو. چھوٹے بچوں کو دیکھا میں، چوزے ووزے لا کے پالتے بچپن میں ہم دیکھتے تھے، بچے لا کے پالے بعد چوزا وہ مر جاتا تھا، کیونکہ وہ بیچارہ جو ماحول اس کو درکار ہے کامل تھا، گھروں میں مت دیتے بچے اس کو، مر جاتا. چوڑی لا کے پالے مر جاتی تو روتے رہتے تھے 2 دن تک بچے، ہماری چوڑی مر گئی، ہماری چوڑی مر گئی.
اب یہاں انسانوں کے بچے مر گئے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. غازہ میں کیا ہو رہا ہے دیکھو آپ, کتنے دل گھٹ ہو گئے ہمارے, سو بریانیاں کھا رہے ہیں, مرتے مرتے ہوتے رہتا. تو بتانا چاہ رہے ایسا کہیں کو ہو رہا ہوں گا, اس کی وجہ کیا ہے, اسباب کیا ہے؟ حب دنیا, دنیا کی محبت جب دل میں جگہ پکڑتی ہے دل سخت ہو جاتا ہے, آدمی خود غرض ہو جاتا ہے. تو مختصر یہ کہ اللہ واسطے محبت رہنا ہر چیز سے, تو یہ محبت کیا کرے گی, انسان کے درجے بلند کرتی ہے. لوگ بزرگان دین کو, اولیاء اللہ کو, علماء کو چاہتے تھے, کیا وجہ تھی؟ وہ رشتہ دار رہتا تھا کیا؟ ہر ایک کا رشتہ دار عالم رہتا کیا؟ یا ہر کوئی عالم کا رشتہ دار رہتا کیا؟ کوئی ولی کا رشتہ دار رہتا کیا؟ تو پھر کیا تھا یہ جو عقیدت ہے اولیاء اللہ سے؟ اپنا مال خرچ کر کے جاتے, زیارتیں کرتے ان کی, کئی لوگ منتوں کی بھی کرتے ہیں, مگر کئی اللہ واسطے بلکہ جاتے بزرگان دین کے پاس, علماء کی صحبت میں جاتے. یا پھر آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا ہے ذکر سننے, ہمارا آپ کا یہاں جمع ہونا, میں کہتا ہوں یہ جو بشارت دی گئی ہے اللہ اس میں ہم کو شامل کر لیں. کیا بشارت ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے لیے باہم محبت کریں, اسی کی خاطر اکٹھے ہوں اور اسی کی خاطر جدا ہو. آپ تمام کو یہاں جمع کرنا, میری نیت یہ اللہ واسطے کروں کہ اللہ اس کے رسول کی بات دل میں آپ کے میں اتاروں, اللہ رسول کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کروں. اور آپ کا یہ سوچ کر یہاں جمع ہونا کہ اللہ رسول کی خاطر ہم یہاں آئیں, اللہ رسول کی باتیں سنیں, اس پر عمل کریں. تو آپ کا ہمارا جمع ہونا بھی مبارک, الگ ہونا بھی مبارک. تو ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ اللہ کے لیے باہم محبت جو کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر اکٹھے ہوں کہ عرش کے سائے تلے رہیں گے. پانچویں وہ شخص کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈگمگانے لگے, یعنی رات میں اٹھے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے تو رونا آ جائے اس کو, کیسا دن گزار دیا میں آج, ایک زندگی کا دن ضائع ہو گیا, میرے کو اللہ دیا تھا. کئی جنوں کو نہیں دیا, سو گئے تو اٹھے نہیں, یا اٹھے تو سو گئے پھر نہیں اٹھ سکتے. میرے کو اللہ آج کا دن دیا, میں کیسا گزارا, افسوس میں ضائع کر دیا. جو کام کرنے تھے جس سے آخرت سمجھے اللہ راضی نہیں کر سکا. یہ ایک دن کی بات کرو, عمریں گزر جاتی ہے ایسی ہماری. کئی آپ حضرات میں 25 سال کے ہوں گے باشعور, کئی 30 کے, 50 کے, 60, 70 کے بھی ہوں گے. غور کریں اپنی زندگی پر تو ایسا معلوم ہوتا کہ بھائی اتنی لمبی زندگی یوں گزر گئی. بہت کام تھے جو کرنے سکے, بہت باقی ہے جو بھی کرنا ہے, پھر دیکھیں گے تو اپن وہیں کھڑے ہوئے جہاں تھے. تو ایسا زندگی بھاگتے رہتی. تو انسان اپنا محاسبہ کرنا اور تنہائی میں اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے رونا. تو یہ تنہائی میں کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ وہ رونا صرف اللہ واسطے آتا. اب ہو سکتا پبلک میں کبھی بے ساختہ کسی کو رونا آ جائے, مگر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ خیال آ جاتا ہے میرے رونے کو لوگ دیکھ کے وہاں میرے کو نیک سمجھ رہے ہوں گے, وہ متقی دیندار سمجھ رہے ہوں گے, بلکہ ایسا خیال آیا تو وہ رونا پورا واقعی میں رونے کے رونا ہے, وہ یعنی فائدے کا رونا نہیں ہے. لیکن تنہائی میں جب بندہ روتا تو کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر کہیں کیا واسطے رو رہا؟ اللہ واسطے رو رہا. تو ویسا جو روتا ہے اپنے تنہائی میں, آنکھیں اس کی آنسوؤں سے جو ڈگمگاتی ہیں, تو عرش کے سائے تلے ہوگا اس کے اس کام کی وجہ سے. چھٹا وہ شخص کہ جو اس قدر چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. یہ کنایا ہے چھپا کر صدقہ کرنے سے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں آپ کو خود نہیں معلوم, لیکن مقصود یہ ہے کہ دکھاوا نہ ہو اس میں, کسی کو بتا کر نہ دیا جائے, واہ واہ کی آرزو نہ ہو, تمنا نہ ہو, اللہ واسطے کیا جائے. ساتویں وہ شخص جسے حسین و جمیل عورت اپنی طرف مائل کرے تو وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یعنی اس کے چکر میں نہ آئے. تو کتنی بڑی بات ہے یہ, اور آج کے دور کے حساب سے تو بہت بڑی بات ہے یہ, کیونکہ آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے. برائی, بے حیائی, زنا عام ہے, اور بے شمار مواقع اس کے ہے, اور اس کے برعکس نکاح مشکل ہے. کتنے بچے اور بچیاں اچھی خاصی عمروں کو پہنچ گئے, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نکاح کو مشکل کر دی. اس کے لیے جو ہمارے پاس معیارات ہے رشتے کے طے کرنے کے حوالے سے, رشتوں میں خرچوں کے حوالے سے, رشتوں میں رسومات کے حوالے سے, اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی جانوں پر مسلط کر کے رشتے مشکل کر لیے. ایک واقعہ اس حوالے سے ایمان افروز میں آپ کو سناتا ہوں, تو آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے اسلام میں نکاح کتنا آسان تھا پہلے. ایک جو ہے بزرگ سلف صالحین بولتے, حضور کے بعد کے 2-3 زمانوں کو بولتے, اس زمانے میں اپنے ایک ساتھی کو بولے کہ بھائی فلاں جو ہے خاندان میں جو ہے لے جا کے میرا پیام دو, آپ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں ان کی بچی سے. تو وہ دوست کو بولے اپنے, تو دوست گئے, اور جانے کے بعد بہت دیر ہو گئی. کافی دیر کے بعد لوٹے تو بولے بھائی کیا ہوا, بہت دیر کر دیا آپ, تشویش ہو رہی تھی میرے کو, کیوں اتنے جو ہے زیادہ وقت لگا. تو انہوں بولے دیکھو بھائی میں گیا تھا, آپ کا پیام دیا اور ان کو تو لوگ منظور نہیں کیے, اور انکار کر کے بولے نہیں ہم نہیں کرتے بھائی ان سے پیام, اور میرے کو بولے آپ کر لو, بولے تو میں شادی کر لے کے آ گیا. بولے تو شریعت میں ایسا اجازت ہے. کیسا؟ بولے تو کسی کا پیام اگر چل رہا تو بیچ میں پھٹی نہیں مارنا, منع ہے. 2 جنوں میں رشتے کی بات چل رہی, ارے ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی بچی کو, بول کر نہیں بولنا, خاموش بیٹھنا. اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے, اللہ تیری مرضی بولنا. اگر نہیں ہوا, بات ادھر ادھر ہو گئی, دونوں کی راستے جدا ہو گئے, تب آپ اپنا پیام دے سکتے اگر آپ کہہ رہا. تو ویسے ہی چھوا ہوا, انہوں پیام دوست کا لے جا کے دیے, منظور نہیں ہوا تو بات ختم ہوگی نا. اب اس کے بعد انہوں اپنا پیام وہ لوگ پیام دیے ان کو کہ آپ کر لیتے تو ہم دینے تیار. کبھی ایسا ہوتا کوئی بچہ پسند نہیں آتا, کوئی آ جاتا. تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں یہ واقعے سے میں, ہمارے شریعت میں کتنا آسان تھا نکاح. دیر ہو گئی خالی ان کو آنے, یہاں عمر پوری گزر جا رہی, شادیاں نہیں ہو رہے ہیں. اب ہماری شریعت میں کوئی شادی کی عمر متعین بھی نہیں کرے,
لیکن بالغ ہو جانے کے بعد میں جلد سے جلد کرنے کا حکم ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ آدمی کو جیسے بھوک لگتی، جیسے پیاس لگتی، جیسے نیند آتی، ویسی اس کی جنسی خواہش بھی ہے، ضرورت ہے وہ اس کی. تو جیسے انسان کو بھوک لگی، کچھ بھی نہیں ملا تو اترا سترا بھی کھا لیتا، مرنے کی نوبت آ جا رہی، کچھ بھی نہیں مل رہا تو کیا کرتا؟ پیاس لگ رہی، کچھ بھی نہیں مل رہا، گندا پانی بھی پی لیتا زندہ رہنے کو. تو ویسے ہی کیا ہو جاتا، آدمی اگر جائز طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکا تو ناجائز طریقوں کی طرف چلے جاتا. تو اس سے بچانے کے واسطے ہمارے دین میں حکم ہے جلدی کرو. اور یہ ذمہ داری سرپرستوں کی ہے، ماں باپ کی ہے. اور ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ بیجا معیارات. اب یہ موضوع نہیں ہے مگر بہت دل جلانے والا موضوع ہی ہے، اس واسطے بول رہا ہوں میں. آپ آ گئی بات ذہن میں تو بول کے چھوڑ دیتا ہوں. اللہ توفیق دینے والا ہے، آپ کو بھی دے، ہم کو بھی دے. اور جو لوگ جنین طور پہ کوشش کرتے ہوئے ان کے بچوں کے نہر، ان کی بات الگ ہے، وہ بھی معاشرے کی خرابی ہے ہماری. لیکن زیادہ تر مسئلے میں دیکھ رہا ہوں، میں عوامی جو ہے فیلڈ میں ہوں اور عوامی زندگی میں ہوں، میرے پاس مسئلے مسائل آئے تو اس واسطے اندازہ اور تجربہ ہوتا، بلکہ بتا سک رہا ہوں یہ بات کہ لوگ جو ہے زیادہ تر ایسے ہیں جو بیجا جو ہے ایسی چیزیں مقرر کر لی ہیں جس سے شادیوں میں مشکل ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف معاشرے کا قصور ہے، وہ معاشرے کو خراب ہم خود کر رہے ہیں کیونکہ ہم خود معاشرے کا حصہ ہے نا. ہم جو کریں گے اس سے معاشرہ اچھا اور برا ہوگا. تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں، بچیاں پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی پڑھائی سے کیا تعلق شادی کا؟ پڑھائی سے شرعاً کوئی تعلق نہیں. آپ پڑھ رہے ہیں بلکہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں بلکہ سو رہے نہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ دوسرے کام نہیں کر رہے زندگی کے. تو ویسے یہ بھی ایک کام ہے، اس سے اس کو جوڑنے گئے کو. پڑھائی تو عمر بھر پڑھو، آپ کون روکا آپ کو؟ میں ہمیشہ بولتا ہوں تعلیم کوئی ایک موقتی کام نہیں ہے، تعلیم عمر بھر کا کام ہے. یہ اور بات ہے ہم سمجھ لیتے 25-30 سال پڑھ لیے بس ہو گیا. نہیں، کچھ تو بھی پڑھتے رہنا، کچھ تو بھی سیکھتے رہنا. انسان نئے نئے ہنر سیکھنا، نئے نئے فن سیکھنا، نئی نئی تعلیم حاصل کرنا. دین کی تعلیم تو مرے تک ہے، سیکھتے رہنا، علماء کی صحبت میں رہنا، دین کی باتیں معلوم کرتے رہنا. تو کیا خالی شادی سے پہلے سیکھنا ہے؟ شادی کے بعد بھی سیکھ سکتے. اور پھر دوسری بات یہ تعلیم شادی شدہ زندگی میں کیا فائدہ پہنچانے میرے کو بتاؤ آپ. آج تک میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. اگر واقعتاً تعلیم سے شادی شدہ زندگیاں کامیاب ہوتی تو ڈاکٹروں کے طلاقیں کئی کو ہو رہی، انجینئروں کے طلاقیں کئی کو ہو رہی، پروفیسروں کے جھگڑے طلاقیں کئی کو ہو رہی. تو تعلیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میاں بیوی کے رشتے کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ سمجھداری سے زندگی گزارنے سے. تو آدمی صاحب سمجھ ہو گیا، صاحب شعور ہو گیا، اللہ استطاعت دے دیا، جو بھی اس وقت ہے اگر رشتہ کر لیا اللہ اس میں برکت دے دیتا. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اگر تم فقیر غریب ہے تو تم نکاح کر لو، اللہ تمہارے کو برکت دے دیں گا. جمع وقت کریں گے بلکہ بٹھا کے رکھے. کئی بچیوں کو کمانے بھیج دیے، علماء کما کے آئیں گے کہتے تو معیاری شادی کر لیتے کہتے ان کو اچھا رشتہ ملتا. تو ہو سکتا پیسے تو جمع ہو جائے، عمر بھی نکل جاتی، تو اب اس کے بعد میں رشتہ صحیح ملتا نہیں، گرے پڑے رشتے بھی نہیں ملتے. معاشرے میں کئی ایسے بیواگان ہیں، کئی ایسے مرد ہیں جن کی بیویاں مر گئی یا طلاق ہو گئی، ان کو دینے بھی تیار نہیں، عمرہ بڑھ بھی گئے تو تاکہ ایک عزت کی زندگی دونوں کو مل جائے، نہیں کرنے تیار ہے. کسی کی طلاق ہو گئی یا بیوی مر گئی، ایک بچہ ہے، جو بولے تو ہرگز نہیں دے رہے. ایسا سمجھ رہے ہیں کہ زنا کرنا ہے اس کے شادی کرنا، ایسی سوچ بن گئی. جبکہ پہلے زمانے میں بہت آسان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک دیکھو، صحابہ کی زندگیاں دیکھو، اولیاء اللہ کے دیکھو. تو آسان کرو. بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کو بولے اٹھا کے بھی دے دو، نہیں بول رہا بعد میں آ کے گلا پکڑ لیں گے، مجھ سے آپ بولے تھے ہم کرے، تمہاری بچی کے ساتھ ایسا ہوگا. قسمتوں کے معاملات کون کیا کر سکتے؟ کسی کی بچی کے ساتھ ہو سکتا، آپ کی نہیں. اللہ نہ کرے میری بچی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا قسمت کا معاملہ. ہمارا کام ہے کوشش کر کے اللہ اس کے رسول کے مطابق جلدی جلدی زندگیاں بسانا، تاکہ بے حیائی سے، گناہ سے، مسائل سے ہمارا معاشرہ پاک رہے. تو یہاں کیا بات بتا رہے ہیں کہ عرش کے سائے جو لوگ رہیں گے، عرش کے سائے تلے ان میں سے کون ہوگا؟ وہ شخص جسے حسین و جمیل عورت اپنی طرف مائل کرے برائی کے لیے، تو وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کی باتوں میں نہ آئے. مگر دور حاضر میں آپ کو ایک میں افسوسناک لیکن حقیقی ایک پہلو بتا رہا ہوں زندگی کا. بے شمار مرد اور عورتیں ایسے ہیں جو برائیوں میں مبتلا ہیں. مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی نہیں. وہ مسائل بھی میرے پاس آتے لوگ. کئی شادی شدہ مرد ہے، غیر عورتوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. کئی غیر شادی شدہ نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، آوارہ گردیاں کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے آوارہ گردیاں کرتے، پارکوں میں بیٹھتے اور دیگر آوارہ گردی کے اڈوں کے اوپر پائے جاتے. کون؟ مسلمان بچے بچیاں. کئی تو مسلمان بچے غیر مسلم بچیاں، کئی غیر مسلم بچے مسلمان بچے. سب کہانی آپ کے سامنے. تو اس کا حل کیا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. حل کیا ہے؟ جلد سے جلد عقد کر لیا جائے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے. کئی بچے کرنا چاہتے ہیں، منہ کھول کے اماں بابا کو بولتے بھائی کہیں بھی صحیح جگہ دیکھ کے کر دو. ارے نہیں کیا کرتا کر کے ابھی ٹھہر تو ذرا اچھا دیکھیں گے، ایسا کرتے. اس کو جو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اگر اس وجہ سے، تو ماں باپ ذمہ دار بول کے حدیث شریف میں آیا. تو ایک بہت اہم مسئلہ ہے یہ. صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ شادی ہو جانا، بلکہ شادی کو آپ ایک عام بات مت سمجھو. آدمی کی حیا کی حفاظت ہوتی ہے اس سے، اور حیا دین سے جڑا ہوا ہے. الحیاء من الایمان، سرکار فرمائے حیا ایمان کا حصہ ہے. تو اس واسطے کوشش یہ کرنا بچے صاحب سمجھ ہوتے ہی کہیں ان کے رشتے جلد سے جلد منعقد کر دینا، تاکہ برائی اور گناہ اور زنا سے انسان بچا رہے، تاکہ بے ایمان ہونے سے بچ جائے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اپنی سایہ رحمت میں اور اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے، اور ہم کو برائی سے اور بے دینی سے اللہ محفوظ رکھے.